السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے سورۃ النصر سے۔ سورۃ النصر، نصر کہتے ہیں مدد کرنے کو۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں۔ اذا جاء، جب آ جائے، اللہ کی مدد اور فتح۔ آیت نمبر 2، ورائیت الناس، اور ورائیتا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں، فوج در فوج یا جوق در جوق۔ فسبح، تو تسبیح بیان کر رہے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو تم اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، فسبح بحمدہ، یعنی تو تم اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو صورت ہے، اس سے مراد کون سی فتح ہے، یعنی جو اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، تو یہ جو ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے۔ یعنی یہ جو صورت ہے، مکہ مکرمہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں میں فتح ہو جائے گا۔ تو اب زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ جو صورت ہے فتح مکہ سے کچھ ٹائم پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ عنقریب جو ہے وہ مکہ مکرمہ فتح کر لیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کی تو اس وقت جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی ہسٹری میں بھی پڑھا ہوگا، تاریخ میں بھی، کہ بہت کم لوگ اسلام لائے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہر جگہ اسلام پھیلتا گیا۔ اسی طرح جو مکہ فتح، یعنی اس میں بھی اسلام تقریباً مسلمانوں کے قبضے میں، یعنی مکہ جو ہے وہ، اس سے مراد یہ تھا کہ مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا اور مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ اس صورت میں فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس میں ایک تو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو لوگ ہیں وہ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ اور پھر حقیقتاً بھی یہی ہوا کہ اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اور اسلام پھیلنے کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا اسلام کو پھیلانا، تبلیغ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دنیا سے جانے کا جو ایک مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اور وہ بھی وقت آ چکا تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو۔ تو اس لیے آپ کو یہاں جو ہے دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا بھی حکم دیا۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اس میں جو خوشخبری تھی کہ فتح مکہ ہو جائے گا، یہاں جو اس میں فرمایا گیا ہے کہ عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگیں گے، تو اس کو سن کر صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، یعنی وہ قرآن کو سمجھتے تھے اور سمجھنے والے صحابیوں میں سے، تو وہ رونے لگے اسے سن کر۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صورت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح آ جائے گی، اور تم یہ دیکھو گے کہ اللہ کا جو دین ہے اس میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو تم کیا کرو، تم اپنے رب کی تسبیح کرو اور حمد و ثنا میں لگ جاؤ اور مغفرت کی دعا کرو۔ یعنی تم تب جب تمہارا فرض پورا ہو جائے تو آپ اپنے رب سے لو لگا لیں، یعنی اس کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے، تو لہٰذا یہی ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اب یہ جو آیت ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک تھے، انبیاء پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں کی جا رہی ہے کہ شروع میں بھی ایک بات سمجھائی تھی، اور یہ کہ جب بھی قرآن میں کوئی حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی سے مخاطب ہو کے پوری امت کو سبق دینا مقصد ہوتا ہے۔ پوری امت کے لیے وہ ایک سبق ہوتا ہے کہ نبی جو جس طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے اس میں ایک طریقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ امت کو ایک سبق دیا جا رہا ہے، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی، تو یہ امت کو بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب ایک نبی جو کہ معصوم ہے، جو کہ پاک ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم استغفار کرو، تو جو دوسرے مسلمان ہیں تو ان کے لیے تو یہ زیادہ ضروری ہے، اور ان کو تو یہ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الکافرون۔